اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا. یہ جو الفاظ ہیں قرآن کا جو اعجاز بیان کر رہے تھے، یہ اس آیت کریمہ کو اگر سمجھ لیا جائے یا کسی بہت بڑے عربی کے ادیب سے پوچھا جائے کہ اس آیت کریمہ میں قرآن کی جو 6666 آیتیں ہیں ان کو چھپا لیں اگر آپ ایک منٹ کے لیے، اور صرف اس آیت کے ان 3 کلمات کو اس کے سامنے رکھا جائے تو قیامت تک سر دھنتا رہے گا مگر اس کے مفہوم کی گہرائی میں نہیں اتر پائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا انا، بے شک ہم، نحنو، ہاں ہمیں، نزلنا، ہاں ہم نے. اتنی تاکید سے کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ ہم، انا ہم، نحنو ہاں ہم ہی ہیں، نزلنا اس کو نازل کرنے والے بے شک ہم ہیں. کس کو؟ الذکرہ، یہ جو ذکر آیا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، اس قرآن کو اتنی تاکید کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے، اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب یہ تو علماء بتائیں گے کہ انا میں تو تاکید پائی جا رہی ہے مگر لحافظون میں بھی تاکید ہے کہ نہیں ہے. یہ ادبا بیٹھے یہاں پر یہ بتائیں گے کہ جب کوئی متکلم واحد ہو اور اپنی طرف جمع کی نسبت کر لے تو ایک تاکید پیدا ہوتی ہے، ایک شان پیدا ہوتی ہے، ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ شان کبریائی کا مظہر ہے. لحافظون تو غلط نہیں ہوگا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کے تیور بتا رہے ہیں کہ کون ہے اس کو نازل کرنے والا. وہی ہے کہ آسمان و زمین میں جس کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. کون ہے اس قرآن کو نازل کرنے والا؟ وہی ہے کہ جس کے حکم سے یہ آسمان کا شامیانہ تنا ہوا. کون ہے اس قرآن کو نازل کرنے والا؟ وہی ہے کہ جس نے زمین کو فرش اور بچھونا بنا دیا. سبحان اللہ سبحان. جس نے چاند اور سورج اور ستارے بنائے ہیں، جس نے انسان، جنات اور فرشتوں کو پیدا کیا ہے، جو جنت اور دوزخ کا مالک ہے. فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اتنی تاکید سے اس مفہوم کو گھیر دیا ہے کہ اب لوگ جرت نہیں کر سکتے قرآن کی میں تبدیلی کی اور تحریف کی اور اس میں حذف و اضافے. بے شک بے شک سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ کے تیور ہیں. یہ اتنی آسانی سے نہیں کہا گیا کہ یہ تو ہم نے نازل کیا تھا اور ہم ہی اس کی حفاظت کر لیں گے. نہیں، یہ جتا کر کہ تم کوشش کرو بدلنے کی. انا نحن نزلنا. جب میں کہہ کے بیان کرتا ہوں تو اس کا مقابلہ نہیں ہوتا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ رہا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو اکیلا مان کر، میں اکیلا کہہ کر بیان کرتا ہوں تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. دنیا حیرت سے سر دھنتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں ہوں، تو دنیا اس کی ہیبت میں تاب نہیں لا سکتی. جب اس نے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 بار اپنے آپ کو ہم کہہ کر بیان کیا، ہم نازل کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو چیلنج دیا گیا انسانوں اور جناتوں کو، ان انسانوں اور جناتوں کی اوقات یہ ہے کہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ فرمایا کہ میں نے ان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ یہ میری معرفت حاصل کرے، میرے سامنے سر جھکا دے اور سجدہ کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسانوں اور جناتوں کی اوقات صرف اتنی ہے کہ میں نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جن کو میں نے پیدا کیا تھا وہ ہماری برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ جن کو میں نے وجود بخشا ہے ہماری برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میری مخلوق ہے، میرے پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ اپنے وجود میں میرے محتاج ہیں، یہ اپنے جسم کے وجود میں میرے محتاج ہیں، یہ اپنی روح کے وجود میں میرے محتاج ہیں، یہ پیدا ہونے میں میرے محتاج ہیں، یہ دنیا میں زندگی گزارنے میں محتاج ہیں اور مرنے میں محتاج ہیں، قبر کے سوالات اور آخرت کی منزلوں میں میرے محتاج ہیں. تو جب یہ میرے اتنے محتاج ہیں تو یہ ہمارا سامنا کیا کر پائیں؟ اب فرق سمجھے، ہمارا اور میرے کا فرق سمجھ میں آیا؟ فرمایا کہ یہ قرآن تو اللہ نہیں نازل کیا، یہ میں نے نازل کیا ہے، میں ہی حفاظت کروں گا، بات بن جاتی. اور اللہ کا یہ کہہ دینا، صرف اتنا کہہ دیتا کہ میں اس کا محافظ ہوں، بات بن جاتی. کون تھا جو یہ کہتا کہ چونکہ تاکید نہیں آئی ہے لہٰذا حفاظت کمزور پڑ گئی؟ اور اس کی حفاظت کا عالم معلوم ہے. بات لمبی کھنچ جائے گی، میں جو سوچ کے آیا تھا وہ بول دوں. ابھی جو میں نے کچھ لکھ بھی لیا تھا ان کی تقریر کے دوران،
اس کی حفاظت بہرحال بتا دوں، اس کی حفاظت یہ ہے، روزانہ آیت الکرسی پڑھتے ہوں گے آپ، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما علی العظیم، یاد آ گئی؟ تو یہ علی العظیم کی حفاظت میں ہے، اسی کی حفاظت میں ہے۔ اب اس کے کرشمے کیا کیا ہے، حفاظت کے اور انداز کیا ہے اور مظاہر کیا کیا ہے، وہ میں بھی آگے بیان کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ یہ قرآن کی حفاظت کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت نہیں آئی ہے، وہ تو اور لہجوں میں بھی ہو جاتا۔ آیت کا لہجہ بتا رہا ہے کہ بات کوئی اور ہے، مقصود تو کچھ اور تھا، راز میں کوئی اور بات تھی، پردے کے پیچھے تو محبوب کوئی اور ہے جو ان الفاظ میں جس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اتنی تاکید کی ضرورت نہیں تھی، دنیا ہم نے بنائی ہے اتنی تاکید نہیں آئی، آسمان میں نے بنایا ہے اتنی تاکید نہیں آئی، قیامت کا مالک میں ہوں اتنی تاکید نہیں آئی، نبیوں کو بھیجنے والا میں ہوں اس کی تاکید نہیں آئی، مگر بات اصل میں کچھ اور تھی، زندہ باد، بات کچھ اور ہو گئی تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ کفار و مشرکین مکہ نے یہ کہہ دیا ہو کہ ہم قرآن کو بدل دیں گے، تو اس کے جواب میں کہا گیا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ بات نہیں تھی کہ مشرکین نے یہ کہا ہو کہ قرآن اس کو یہ بدل جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ فلاں ہو جائے گا، اس میں تحریف ہو جائے گی، یہ کہا انہوں نے، تو اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، یہ بدلے گا کیسے؟ ایسا نہیں ہے۔ کفار نے تو کچھ اور کہہ دیا تھا۔ اس سے یہ نویں آیت ہے، اس سے پہلے والی آیت دیکھیں آپ، اور پھر اس سے بلکہ 5ویں آیت دیکھیں، جب مشرکین نے یہ کہا، اسی میں 5ویں آیت، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، جب مشرکین نے یہ باتیں کہنا شروع کی، اور مخاطب کر کے کیا کہہ کے، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ الذکر، کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ اب وہ شخص ایک ہی تھا، نبی کریم، تو کفار گھما پھرا کے بات کر رہے تھے، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اے محمد انک لمجنون، یہ نہیں کہا، قرآن کو بہانہ بنا کے کہا، کیا کہا؟ قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ اس پر قرآن نازل کیا گیا، وہ تو مجنون ہے، تم تو مجنون ہو۔ انکا تاکید لے آئے تھے، اور کتنی تاکید؟ 2 تاکیدیں، انکا لمجنون، تم 2 تاکید کے ساتھ رسول کو مجنون کہہ رہے تھے۔ بات تو قرآن کی حفاظت کی تھی نہیں، بات اس بات کی نہیں تھی کہ قرآن میں تحریف ہو جائے گی، بات یہ تھی کہ تم نے قرآن ناطق کو مجنون کہہ دیا ہے، اس شخص کو مجنون کہہ رہے ہو کہ جس کی زلفوں کی حکایت قرآن کرتا ہے، اس شخص کو مجنون کہہ رہے ہو کہ جس کی آنکھوں سے دیکھنے والی یہ دنیا دیوانی ہو گئی، مجنون کہہ رہے ہو جس کو زمین و آسمان حیرت و انبساط کے ذریعے تکا کرتے ہیں، اس کو مجنون کہہ رہے ہو کہ جس کے رخ زیبا کو خود اس کا خالق کائنات دکھا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ۔ تم اس کو مجنون کہہ رہے ہو کہ جس کی دیوانگی ہی عین ہوش و آگہی ہے، اس کو آپ مجنون کہہ رہے ہیں جس کو اللہ نے معلم کائنات بنا دیا ہو، جس کو اللہ نے حبیب بنا لیا ہو، جس کو دیکھنے کی تمنا انبیاء و مرسلین اور فرشتے اور ملائکہ اور حور و غلمان کے دل میں ہو، سبحان اللہ، آپ کو مجنون نظر آتا ہے، اور بہانہ کیا نکالا کہ قرآن کے ذریعے تانا کیا جائے، یہ مجنون ہے۔ مجنون معلوم ہے کیسے کہتے ہیں؟ پاگل کو۔ تو جب مجنون کہا 2 تاکیدوں سے، تو رسول اللہ نے اپنے اوپر لگنے والے اعتراضات کا بھی خود جواب نہیں دیا، اور یہ بتا دیا کہ جو اعتراض یا جو انگلی رسول پر اٹھتی ہے وہ دراصل رسول پر نہیں اٹھتی، براہ راست اللہ پر اٹھائی جاتی ہے، کیونکہ رسول پر لگنے والے اعتراضات اور اتہام کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو جب 2 تاکیدوں سے کہ بے شک تم تو پاگل ہو، جب یہ کہا تو اللہ نے فرمایا اچھا، اِنَّا سبحان اللہ، نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ زندہ باد، زندہ باد، وَإِنَّا
لہو لحافظون، اتنی تاکید پیدا کر دی کہ اب قیامت تک کوئی رسول کو مجنون کہنے کی ہمت بے نہیں۔ شک بے شک